بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں اپنے یوٹیوب چینل اسلامیہ اسٹڈی میں حاضر ہیں۔ آج ہم نے پڑھنا ہے سورہ احزاب کے بارے میں، تو اس کے بارے میں پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ سورہ احزاب کا تعارف لکھیں۔ یہ جو ہے یہ شارٹ آنسر میں آئے گا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سورہ احزاب جو ہے وہ مدنی صورت ہے۔ اب یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایم سی کیوز۔ اس میں 9 رکوع اور 73 آیات ہیں۔ ایم سی کیوز احزاب جو ہے وہ کس کی جمع ہے؟ حزب کی جمع ہے۔ احزاب کے معنی گروہ اور لشکر کے ہیں۔ اس صورت میں غزوہ احزاب کا تذکرہ ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام سورہ احزاب رکھا گیا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ ہوا وجہ تسمیہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے الاحزاب کا لفظ اس صورت کی آیت نمبر 20 میں موجود ہے۔ اب یہ بھی ایم سی کیوز ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ غزوہ ہجرت کے 5ویں سال ہوا تھا۔ غزوہ احزاب ہجرت کے کون سے سال ہوا تھا؟ 5ویں سال ہوا تھا۔ اور اس چیز میں مکہ مکرمہ کے تمام قبائل نے متحد ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ کیا۔ مسلمانوں نے چونکہ اس غزوے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندق کھود کر مدینہ منورہ کا دفاع کیا تھا، اس وجہ سے اس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو غزوہ خندق کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ جو ہے یہ اس کا شارٹ کویسچن ہوگا۔ اس کو غزوہ خندق اس طرح سے اس کا سوال آئے گا، ٹھیک ہے۔ مرکزی موضوع تحریر کریں۔ یہ تو ویسے بھی کویسچن ہوتا ہے لازمی یہ شارٹ کویسچن میں، اس لیے میں یہ نہیں لکھ رہی ہوں۔ غزوہ خندق کے احوال، جہود کی عہد شکنی، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے فضائل اور خصائص کے ساتھ ساتھ عرب کی جاہلانہ رسوم و رواج کے متعلق اسلامی احکام کی تفصیل سورہ احزاب کا مرکزی موضوع ہے۔ بنیادی مضامین میں ہم آ جاتے ہیں۔ بنیادی مضامین کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اہل عرب کے جاہلانہ طریقے زہار اور متبنہ کے حوالے سے ہدایت فرمائی، احکام شریعت پر ڈٹے رہنے اور کفار و مشرکین کے دباؤ کو قبول نہ کرنے کی تاکید فرمائی۔ زہار سے کیا مراد ہے؟ یہ پیچھے ہے شارٹ کویسچن، اس لیے میں اس کو ایڈ نہیں کروا رہی ہوں۔ زہار سے مراد کسی مرد کا اپنی بیوی کو ماں یا بہن یا کسی بھی محرم عورت جیسا کہہ کر جدا کرنا ہے۔ متبنہ سے مراد منہ بولا بیٹا ہے۔ اسلام نے منہ بولے بیٹے کو عزت و وقار ضرور دیا ہے، لیکن سماجی معاملات میں غیر محرم کی حیثیت دی ہے، اور ارشاد فرمایا کہ ہر فرد کو اس کے اصل والد کی طرف منسوب کیا جائے۔ والد کا علم نہ ہونے کی صورت میں دینی بھائی قرار دیا جائے گا۔ مزید فرمایا گیا کہ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مومنوں کے لیے ان کے جانوروں سے بھی بڑھ کر ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن مومنین کی مائیں ہیں۔ اس صورت میں رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرت کے 2 اہم واقعات کون سے بیان ہوئے ہیں؟ آپ نے بتانا ہے۔ غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ بیان ہوئے ہیں۔ اب یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ شارٹ کویسچن میں آ جائے گا، درمیان میں ہوتا ہے، اس لیے میں اس کو ہائی لائٹ کر دیتی ہوں۔ اس صورت میں بہت سے شرعی احکام بیان ہوئے ہیں۔ اس صورت میں چند ایک شرعی احکام کو بیان کریں۔ یہ کیا ہے؟ یہ مختصر سوال ہے۔ جیسے میراث کی تقسیم رشتے کی بنیاد پر ہوگی، نہ کہ اسلامی بھائی چارے کی بنیاد پر، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم انصار و مہاجرین کے درمیان مواخات کی صورت میں قائم فرمایا گیا تھا۔ اس صورت میں عورتوں کے لیے حجاب کا حکم دیا گیا ہے۔ اس صورت میں عورتوں کے لیے کیا حکم دیا گیا ہے؟ اس صورت میں عورتوں کے لیے حجاب کا حکم دیا گیا ہے۔ درمیان سے انر کویسچن لازمی آئیں گے اس بار، اس لیے آپ نے اس کو ضرور یاد کرنا ہے کہ جب گھر سے باہر نکلیں تو اپنے جسم پر چادر ڈال کر نکلا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ زمانہ جہالت کی رسموں کو ختم کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں، بہن یا کسی بھی محرم عورت جیسا کہہ کر اپنے سے جدا کر دے، کسی بھی شخص کا یہ عمل زہار کہلاتا ہے۔ دوسری یہ کہ اگر کوئی شخص کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیتا تو اس کی بیوی کو حقیقی بہو سمجھتے ہوئے محرم قرار دیا جاتا تھا۔ اس رسم کو ختم کرنے کے لیے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم
سے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعلقہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ اس واقعے کو منافقین نے غلط فہمی اور بدگمانی پیدا کرنے کا ذریعہ بنا لیا تو ان کی تردید کی گئی۔ اس سورہ مبارکہ میں بارگاہ رسالت مآب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کے آداب سکھائے گئے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے چیزیں طلب کرنے کا سلیقہ اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کھانے کی دعوت میں شرکت کے آداب وغیرہ بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اچھا، اب یہ آئے گا کہ اس صورت میں جو آداب بیان کیے گئے ہیں مختصر لکھیں، آداب مختصر لکھیں جو اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس طرح کا شارٹ کویسچن آ جائے گا، وہ آپ نے لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ وہ اس میں آپ کو میں آگے چل کے بھی بتاؤں گی کہ آداب کون کون سے آ رہے ہیں۔ یہ ہے یہاں پر پھر ہے سورہ احزاب میں رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ارشاد فرمایا گیا کہ ان کو قناعت اور توکل پر ہی قائم رہنا چاہیے۔ کن کو قناعت اور توکل پہ قائم رہنا چاہیے؟ ازواج مطہرات کو، کیونکہ وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں۔ ان کو رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں ہونے کا جو شرف عطا کیا گیا ہے یہ خود بہت بڑا اعزاز ہے۔ جب اہل بیت الاطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی پاکیزگی سے متعلق آیات نازل ہوئیں تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بلایا، انہیں ایک چادر کے نیچے ڈھانپ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹھ کے پیچھے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی چادر کے نیچے لے لیا، پھر فرمایا اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ناپاکی دور کر دے اور انہیں پوری طرح پاک و صاف کر دے۔ جامعہ ترمذی میں 3205 پر یہ حدیث ہے۔ آگے ہے اسلام میں بحیثیت انسان اور مرد عورت میں کوئی امتیاز نہیں ہے۔ اب یہ بھی MCQs ہے۔ دونوں میں اپنے اپنے دائرہ کار میں اہمیت کے حامل ہیں۔ دونوں کے حقوق و فرائض کی ادائیگی کے اہتمام کے ساتھ ساتھ زندگی کے ہر میدان میں خصوصاً سماج اور معاشرے کا حسن باقی رہتا ہے۔ اس صورت میں متعدد صفات بیان کر کے واضح کیا گیا ہے کہ مرد اور عورت میں جو بھی ان صفات کا حامل ہوگا اس کا پورا پورا اجر عطا کیا جائے گا۔ اس ضمن میں مرد اور عورت میں کوئی امتیاز نہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی فضائل کے ساتھ ساتھ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منصبی ذمہ داریوں کی بھی وضاحت کی گئی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک اعلیٰ خصوصیت خاتم النبیین ہونا ہے۔ اچھا، یہ بھی جو ہے یہ MCQs۔ اس صورت میں واضح فرما دیا گیا ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی بھی معنی اور صورت میں کوئی نبی نہیں آ سکتا، حتیٰ کہ قرب قیامت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ آگے ہے سورہ احزاب میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات میں شاہد، مبشر، نذیر، داعی اور سراج منیر ہونا بیان ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات میں سے کوئی سی 2 صفات لکھیں۔ یہ شارٹ کویسچن ہے، صفات لکھیں، زوم کر کے دیکھ لیجیے اگر آپ کو سمجھ نہ آئے۔ شاہد کے معنی گواہ کے ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، وحدانیت اور سچے دین کے گواہ ہیں۔ مبشر کے معنی خوشخبری دینے والے، یعنی اہل اسلام کو اچھے اعمال اور اطاعت اور فرمانبرداری کی بدولت اچھے انجام یعنی جنت کی خوشخبری سنانے والے ہیں۔ نذیر کے معنی ڈر سنانے والے ہیں، یعنی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار مشرکین کے ان کے کفر کے برے انجام یعنی جہنم کی وعید سنانے والے ہیں۔ داعین اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا، یعنی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اس کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ سراج المنیر سے کیا مراد ہے؟ سراج المنیر سے مراد ہے روشن چراغ، یعنی نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم و حکمت کے نور سے منور ہیں اور لوگوں کو بھی کفر کی
تاریکیوں سے نکال کر صراط مستقیم کی طرف لانے والے ہیں۔ ان صفات کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے تبلیغ دین کرتے رہنے کی ہدایت دی گئی ہے، اور اہل ایمان سے مطالبہ کیا گیا کہ جب کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا حکم آ جائے تو اس پر سر تسلیمیں کم کر لیں۔ سورہ احزاب میں اہل ایمان کو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی اپنی شان کے مطابق درود بھیج رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر درود بھیجنے سے مراد حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر رحمت نازل کرنا ہے، اور فرشتوں کے درود بھیجنے سے مراد ان رحمتوں کے نزول کی درخواست کرنا ہے۔ سورہ احزاب کے آخر میں اہل ایمان کی جن چیزوں پر زیادہ توجہ دینے کی تاکید کی گئی ہے، ان میں تقوی اختیار کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کے ڈر سے ممنوع کام سے باز رہنا، اور سچ بول کر سیدھی سیدھی بات کرنا۔ انسان اگر یہ دو صفات اختیار کر لے اور اپنے قول و عمل میں تضاد ختم کر دے تو ہر قدم درست منزل کی طرف اٹھتا ہے، اور اگر کوئی کوتاہی سرزد ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ درگزر فرما دیتا ہے۔ بہترین عملی نمونے کے بارے میں کسی ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ شارٹ کویسچن: یقیناً تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول کی ذات مبارک میں بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کے ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے اس کے لیے جو اللہ سے ملاقات اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ درود شریف پڑھنے کے حکم کے بارے میں ایک حدیث لکھیں۔ یہاں پہ بھی آیت آئے گا، حدیث کہہ دیا میں نے، یہاں پہ بھی آیت آئے گا۔ یہ جو ہے بہت مشہور ہے اور یہ آپ آرام سے یاد کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ یہ ترجمہ لکھ دیجئے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں ایک آیت لکھیں۔ اور نہیں ہے محمد خاتم النبیین تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ آگے ہم پڑھیں گے اس کی ڈیفینیشنز کے بعد اس کے ترجمہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمومنین اور مومن مرد، والمومنات اور مومن عورتیں، والقانتین اور فرما بردار مرد، والقانتات فرما بردار عورتیں، والصادقین اور صبر کرنے والے سچے مرد، والصادقاتی اور سچی عورتیں، والصابرین اور صبر کرنے والے مرد، والصابراتی اور صبر کرنے والی عورتیں۔ یہاں تک ترجمہ پہلے پڑھتے ہیں۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ نیکسٹ پیج پہ ہم جائیں گے۔ خاشعین، ڈرنے والے یادزی کرنے والے مرد، والخاشعاتی اور ڈرنے والی یادزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین اور صدقہ دینے والے مرد، والمتصدقاتی اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین اور روزہ رکھنے والے مرد، والصائماتی اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین اور حفاظت کرنے والی فروجہم اپنی شرم گاہوں کی، والحافظاتی اور حفاظت کرنے والے اپنی عورتیں، والذاکرین اور ذکر کرنے والے اللہ کا کثیرن کثرت سے، والذاکراتی اور ذکر کرنے والی عورتیں، وَأَعَدَّ اللَّهُ تیار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے لہم ان کے لیے مغفرۃ بخشش، واجر عظیم اور بہت بڑا اجر۔ اس کا آگے سے ترجمہ کرتے ہیں۔ اور راضی کرنے والے مرد اور راضی کرنے والی عورتیں، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اور آگے ہے وما کان للمؤمن ولا مومنات، اور نہیں ہے کسی مومن کا یہ حق اور نہ کسی مومنہ کا، اذا جب قضا حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ و رسولہ، یا فیصلہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول، امرن کسی کام کا، یکون لہم خیرۃ من امرہم، یہ کہ ان کے لیے اپنے معاملے میں کوئی اختیار رہے، ومن یاسی
اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ کی و رسول اور اس کے رسول کی، فقط ضل ضلالا مبینہ، پس تحقیق یا پس یقیناً وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا ہے یا واضح گمراہی میں پڑ گیا ہے۔ اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی کام کا فیصلہ فرما دے تو ان کے لیے اپنے معاملے میں کوئی اختیار رہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ یقیناً واضح گمراہی میں پڑ گیا ہے۔ آگے جو ہمارے پاس ہے وہ آیت نمبر جو ہے یہاں سے ہے 37 سے آیت نمبر 40 سے ہے، آیت نمبر 40 ہے، وہاں سے سٹارٹ لیں گے نیکسٹ پیج پہ۔ وَمَكَانَ محمدن ابا نہیں ہے محمد کسی کے باپ، احدن کسی ایک کے، من الرجالکم تمہارے مردوں میں سے، لیکن رسول اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین ہے، نبیوں میں آخری نبی ہیں، کان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ آگے ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرًا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا خوب کثرت سے ذکر کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور تسبیح بیان کیا کرو صبح اور شام۔ هو الذی وہی ذات پاک یصلی وہ درود بھیجتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں علیکم تم پر، یہاں سے ہے وہی اللہ ہے، یصلی وہ بھیجتا ہے علیکم تم پر، وہ ملائکتن اور فرشتے، لیخرجکم تاکہ وہ نکالے، من الظلمات اندھیروں سے، لنوری روشنی، وکانا اور ہے بالمومنین مومنوں کے ساتھ، رحیمن رحم فرمانے والا۔ اور وہی اللہ تعالیٰ جو تم پر رحمت نازل فرماتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی تم پر نزول رحمت کی دعا کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے، اور وہ مومنوں پر نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آگے ہے تحیتم یوم یلقونہا سلاما، اور جس دن لوگ ملاقات کریں گے اللہ تعالیٰ سے، ان کا استقبال کریں گے، ان کا استقبال ہوگا، وہ ملیں گے ان کو سلام کے ساتھ، وعد لہم اجرا کریما، اور ان کے لیے عزت والا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اور اس سے ملاقات کریں گے، ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور ان کے لیے عزت والا جو ہے رحم یہاں پر ہے اجر تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، انا بے شک ہم نے ارسلناک نازل کیا ہے ہم نے آپ کو، شاہدن گواہ و مبشرن اور خوشخبری سنانے والا، و نذیرن اور ڈرانے والا ہے۔ اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے اور خوشخبری سنانے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ مبشری اور خوشخبری ہے مومنین مومنوں کے لیے، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا عَظِیمًا، کہ پیچھے اس کے کہ بے شک ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ اے نبی مومنوں کو خوشخبری دیجیے کہ بے شک ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ وَلَا تُطِیعُوا، اور نہ تم اطاعت کرو، الکافرین کافروں کی، والمنافقین اور منافقوں کی، اذانوں کے ان کی باتوں کی، جو وہ بلاتے ہیں تمہاری طرف، اذاہم پہنچاتے ہیں وہ تم کو، توکل و بھروسہ کرو اللہ پر، وکفا اور کافی ہے، باللہ وکیلا اللہ کارساز۔ اور تو آپ کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے، ان کی اذار ثانی کی پرواہ نہ کیجیے، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اور اللہ ہی بطور کارساز کافی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ہوا، آپ نے یہاں تک اس کو کرنا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس 2 آیتیں ہیں صرف، نیکسٹ پیج پر لاسٹ والے یہاں سے یہ آپ نے یاد کرنی ہے، 70 سے لے کے 71 تک۔ اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لاؤ، اے لوگو ایمان والو، تقوا ڈرو اللہ تعالیٰ سے، قولا سدیدا کہو، وقولوا قولا سدیدا اور سیدھی بات کہو۔ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ یصلح لکم اعمالکم، وہ اصلاح فرمائے گا تمہارے لیے
तुम्हारे अमालों में, व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तो बख्श देगा तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाहों को, मा युतीउल्लाह, जो कि इताअत करे अल्लाह ताला की, व रसूलहू, और उसके रसूल की, फ़कत फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा, बस तहकीक उसने बड़ी कामयाबी हासिल की है। ठीक है, यहाँ तक हुआ हमारा कंप्लीट तर्जुमा। आगे हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज। ये हमारी सारी जो है चैप्टर एक ही लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। आप इसको अच्छे से ताकि याद कर सकें। ज़ख़ीरा अल्फाज हैं, ये सारे आपने करने हैं, इसी में से आएगा, या ये जो लास्ट में हमें दिए गए हैं इसमें से आता है, ज़्यादातर इसमें से आता है, लेकिन अब चूँकि इनन में से भी आएगा तो इनन में से ये सारे आपने याद करने। ठीक है, ये वाली हमने सारी कर ली है। पीछे एक्सरसाइज है, मश्क में हम करेंगे दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। सूरह अहज़ाब में नबी करीम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहम खुसूसियात का जिक्र है। खातमुन नबीय्यीन होना, ये मैंने पहले ही टिक लगा के रखा है। ग़ज़वा अहज़ाब का दूसरा नाम है ग़ज़वा खंदक। अहले ईमान को नबी करीम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद सलाम भेजने का हुक्म दिया गया है। सूरह अहज़ाब में हिज़्बुन का माना है ग्रोह। ग़ज़वा अहज़ाब में किन के मशवरे से खंदक खोदी गई? हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मशवरे से। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्तसर जवाब दे। सबसे पहले है सूरह अहज़ाब का तारुफ बयान करें। सूरह अहज़ाब का तारुफ मैंने पहले भी आपको लगवा दिया, ये देखें, तारुफ में मैंने ये लगवा दिया था कि ये आ जाता होता है, ये देख लें, शॉर्ट में ये लिखा गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिखेंगे, ये तारुफ होगा, सारा नहीं लिखेंगे आप। ठीक है, सारा भी लिख देंगे तो ठीक है, लेकिन चूँकि नंबर्स थोड़े होते हैं तो यहाँ तक भी लिख देंगे तो ठीक। ज़िहार से क्या मुराद है? ठीक है, ये मैंने देखा नहीं था, ये देख लें, यहाँ पर है। ज़िहार से मुराद किसी माँ मर्द का अपनी बीवी को माँ, बहन या किसी भी महरम और जैसा कहकर जुदा करना। आगे है हमारे पास है ये अहले बैतुल अतहार की फजीलत के बारे में हदीस मुबारक लिखे, यहाँ से लिखेंगे। ये वाली लाइन मैंने कट की हुई है, आप भी कटे करेंगे, यहाँ से लिखेंगे आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर पाक को साफ़ कर दे तक, ये सारा इसमें आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सूरह अहज़ाब की रोशनी में अक़ीदा नबूवत की अहमियत मुख्तसरन बयान करें। ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 का हम यहाँ से लिखेंगे, नेक्स्ट पेज से यहाँ से करेंगे। सेकंड लास्ट पैराग्राफ, आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहाँ तक तालीमात पर अमल करें तक, ये सारा हम इसमें ऐड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सूरह अहज़ाब में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़वाज मुतहहरात में रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की क्या शान बयान की गई है? क्या शान बयान की गई है उनकी ये शान बयान की गई है। यहाँ से सूरह अहज़ाब में सेकंड वाला पैराग्राफ की सेकंड लाइन से स्टार्ट होता है यहाँ तक, ये सारा आप इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन का निशान लगा लें आप। सूरह अहज़ाब यहाँ से सूरह अहज़ाब में से लेकर ये खुद बहुत बड़ा एजाज़ है तक। ठीक, अगर हमारे पास है तर्जील कुरानी अल्फाज के माना लिखें। ये है मिन रिजालिकुम, तुम्हारे मर्दों में से, खातमुन नबीय्यीन, आखिरी नबी, बुकरतुन सुबह, असीलतुन शाम, युसल्ली, और रहमत नाजिल फरमाता है। तर्जी कुरानी आयत का बा मुहावरा तर्जुमा मैं पहले ही करवा चुकी हूँ। ये सारा ये आपने पीछे से देख लेना है हमेशा की तरह। तफसीली जवाब है सूरह अहज़ाब के बुनियादी मज़ामीन तहरीर करें, ये आपने करना है, सारे ही लिख लेने, इम्पोर्टेंट नहीं है इतना ये, लेकिन फिर भी आप ये लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा, ये सारा आएगा इसमें, ये सारा इसमें ऐड होगा, यहाँ तक और यहाँ तक। ठीक है, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं साथ साथ बताती हूँ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और जो नहीं होते उनके बारे में। आज हमने ये सारी एक्सरसाइज की है जो भी आपको यहाँ दिखाई मैंने या पढ़ाई। उम्मीद करती हूँ ये सारा जो भी आज हमने पढ़ा है सारा आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसका तर्जुमा भी जो हमने पढ़ा है इस आयात का, ये सारा, इसके अलावा इसको डिफ़ाइन जो मैंने किया है, इसके MCQ के निशान लगवाए, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के निशान लगवाए, ये सारा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपने दोस्तों को इसके बारे में शेयर करें ताकि अगर उनके पास नोट्स नहीं हैं तो उनको कुछ नोट्स ख़रीदने की ज़रूरत ना पड़े। इसको ज़रूर याद कीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने पहले भी आपको बता दिया है। इसलिए कि अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे ये तसल्ली रहती है कि आपको समझ में आ गई। और कमेंट में
اوکے لکھ دیں، اللہ لکھ دیں، کہ کچھ نہ کچھ کمنٹ ضرور کیا کریں، اس سے مجھے تھوڑا سا حوصلہ افزائی ملتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہیں، اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ جو صورت ہے اس کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے اور جانیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔